بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تکلیف تو ہے، کان میں شدید درد ہے، کھانسی کا کچھ پتہ نہیں، کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے. اگر دوران درس شروع ہو جائے تو پلیز محسوس نہ کرنا، وہ 10-15 سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے، پھر وہ قابو میں آ جاتی ہے. لیکن سبق تو سبق ہے، اس کی تو چھٹی کوئی نہیں. اس لیے تمام تکلیفوں کو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے چھپا کر اللہ کے قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی دعائیں لینا، یہ میرا مقصد اور مدعا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، قرآن مجید کا آج بھی سورہ احزاب ہے. یہ میں نے رکوع پورا مسلسل پڑھنا ہے، چونکہ یہ ایک مسلسل مضمون ہے. یہ تو میں نے بجائے کہ آگے چلا جاؤں، اس رکوع پورے کو بیان کر دیتا ہوں. تو دو آیات آپ کی نظر کر رہا ہوں تاکہ ذرا تھوڑی کھل کر بیان ہو جائیں. رات کا جو درس تھا حضرت زید کا، بہت لوگوں نے ماشاءاللہ پسند کیا، بڑی کالیں آئیں، میسیجز آئے. اللہ سب کو جزائے خیر دے، اللہ سب کو خوش رکھے. دوستو، سورہ احزاب کی اس کا 33 نمبر ہے. سورہ احزاب کا 33 نمبر ہے، سپارہ 22واں ہے، اور آیات ہیں 39
اور 40, 39 اور 40 2 ہے. چونکہ اس میں ایک بات بیان کرنی تھی اس لیے میں آج کم آیات کا ترجمہ کروں گا تاکہ وہ بات سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو انبیاء ہیں، اللہ کے نیک پیغمبر ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. یہ نقطہ بڑا خاص ہے. نبی ہم نہیں بناتے. بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، اکثر گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ ان کی حوالہ کو دیکھتے رہتے ہیں، باڈی کو دیکھتے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تو میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو نبی اور رسول بنا کے بھیج رہا ہوں. جو تعلیم لے کے آیا اس کو سنو، اس کو وہ کیا کہتا ہے. میں سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں. فرقے کیوں بنے ہیں آپ پتہ؟ اس لیے میں بنے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھیجنے والا کون ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون آیا ہے. یہ ہمارا مضمون ہے ہی نہیں. ہمارا مضمون صرف یہ ہے کہ اللہ کریم نے کیا بنا کے بھیجا ہے اور کون سا پیغام ہے، وہ سن رہے ہیں ہم نے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یبلغون رسالہ، وہ جو میرے نبی ہیں وہ اللہ کے سچے پیغام پہنچاتے ہیں. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. اس راہ میں جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی مشکلات آئیں، جتنی دھمکیاں آئیں، وہ نہیں ڈرتے کسی سے، نہیں ڈرتے کسی سے. کس سے ڈرتے ہیں؟ صرف اللہ سے. تو سنت رسول کیا ہے کہ دنیا سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. یہ پیغام. اور آپ دیکھ لیں ہماری زندگیوں میں، مطلب کوئی بہت دور نہیں، ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں کہ واقعی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں. چودھری صاحب سے ڈریں گے، مفتی صاحب سے ڈریں گے، افسر سے ڈر جائیں گے کہ میری فائل نہ خراب کر دیں. چونکہ ہم ان کے ہم سے گزر چکے ہیں نا، یہ راستہ دیکھا ہوا ہے ہم نے. وہ سالانہ رپورٹ ہماری خراب کر دیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ دنیا والوں سے. اللہ سے نہیں ڈرتے ہم لوگ. تو بھائی یہی تو پیغام اللہ کے نبی لے کر آئے تھے کہ صرف ڈر اللہ کا. اور جو اللہ سے ڈر گیا وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی، خواہ وہ ایک کیوں نہ ہو. اس لیے تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اے میرے بندو، محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ یہ جو خبیث ہوتا ہے نا وہ خبیث ہوتا ہے، جو طیب ہوتا ہے وہ طیب ہوتا ہے. اگر سارے جہان کے خبیث اکٹھے ہو جائیں اور طیب ایک ہی کھڑا رہے، اللہ فرماتا ہے میں اس ایک کے ساتھ ہوں، خبیثوں کے ساتھ نہیں ہوں. کیوں کہا اللہ پاک نے؟ چونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تو مجھ سے ڈر گیا تو میں تیرے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور اگر تو دنیا داروں سے ڈرتا رہے گا تو پھر جا مدد مانگ ان سے، اگر تیری مدد کر سکتے ہیں وہ تو. پھر مجھ اس توقع نہ رکھنا. یہ پیغام ہے انبیاء کا، یہ پیغام ہے رسول کا کہ ڈرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے. اور دیکھو پھر کیسے معاملات سیدھے ہوتے ہیں. کوشش کریں ہم سب مل کر کہ اللہ سے ڈرنا سیکھیں. یہ چوہے والا ڈر نہیں ہے، چوہے کو دیکھ کے ہم شور مچا دیتے ہیں، وہ ڈر نہیں ہے. وہ ڈر ہے کہ میرا دل کہے کہ یار یہ کام جو میں کر رہا ہوں کیا یہ اللہ کو پسند ہے یا نہ پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام پسند ہے یا ناپسند ہے، یہ دیکھنا ہے ہم نے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. جس نے یہ کہہ دیا، اللہ کا پیغام سچا پہنچا کے کہا یا اللہ میں نہیں ڈرتا کسی سے، صرف تجھ سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا تیرا کیا خیال ہے میں تجھے اکیلا چھوڑ دوں گا؟ نہ. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. پھر میں تیرے لیے کافی ہوں. ٹھیک ہے جی. پھر تیرا حساب کوئی نہیں کر سکتا، صرف میں ہی کروں گا.
تجھے کوئی نہیں تول سکتا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ہم نے تو ایسے ایسے بھی نشانیاں چھوڑی ہیں کہ ایک درویش تنہا حضرت خالد بن ولید کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں. 10,000 کی فوج لے کے لاکھ 2 لاکھ سے ٹکرا جاتے تھے. کیا وجہ تھی؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ 1 لاکھ کتنی ہوتی ہے، 10,000 کتنی ہوتی ہے. خوف صرف اللہ کا. اور یہ وہ نقطہ ہے جس میں یقین کرو فرقے بنے ہوئے فرقے بنے ہوئے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ کارساز اللہ ہے، مدد کرنے والا حقیقی اللہ ہے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے. ہاں، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دو وہ کسی کی بھی ڈیوٹی لگا سکتا ہے. ہاں بالکل، ماں کی ڈیوٹی لگا دے گا آپ کی کہ چل میری بندی دعا کر اپنے بیٹے کے لیے، تیری دعا قبول کروں گا. تو وہ ادھر سے آئے گی دعا، تو اندر سے جب نکلے گی نا ماں کے، دنیا بدل دے گی تیری. آئے گا حکم ادھر سے ہی. بس اتنا نقطہ ہے، اگر یہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مسئلہ چونکہ چل رہا تھا نا حضرت زید کا، تو جب حضرت زینب سے نکاح ہو گیا تو لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں. او ہو دیکھو جی کیسا آدمی ہے، حرم کعبہ میں اعلان کیا میرا بیٹا ہے، اور بیٹے کی بیوی چھوڑی ہوئی سے نکاح کر لیا بہو سے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ڈر کی کیوں بات کی اللہ نے؟ کہا کہ رسول کا کام ہی مجھ سے ڈرنا ہے، تم سے نہیں ڈرنا دنیا کیا کہتی ہے، صرف اس سے ڈرنا ہے. یہ جو ہم نے سسٹم بنائے ہوئے تھے اللہ کریم نے اس کو بریک کیا ہے. کیونکہ پرانے زمانے میں جب کسی کو متبنہ بنا لیتے تھے نا تو پھر جائیداد کا وارث بن جاتا تھا. تو میرے رب نے فرمایا نہیں بھائی، جو نسبی بیٹا ہے تیرا، تیری وراثت کا وہی حقدار ہے، اور جس کا وہ بیٹا ہے اس کی وراثت کا وہ حقدار ہے. وہ تیری وراثت حصہ نہیں لے سکتا. یہی تو توڑنا تھا قانون کو. تو اللہ کریم نے اس کو بریک کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما کر کیوں کہا اللہ پاک نے میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. اللہ نے کہا نا، قرآن پاک پیچھے پڑ گئے ہیں آپ، اللہ نے نکاح کیا ہے. اور یہی تو ان کی شان تھی بی بی زینب کی. جو تکلیف تھوڑی سی پہنچی تھی حضرت زید کو تو کمپنسیٹ کر دیا اللہ نے کہ زید کا نام آ گیا قرآن میں. 3 لفظ ہیں، زا یا دال، 3 لفظ پڑھو گے 30 نیکیاں ملیں گی. یعنی حضرت زید کا نام لوگے ہم لیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تھوڑی کمپنسیشن ہے قیامت تک کے لیے. اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا انعام ملا کہ اللہ پاک نے خود نکاح ان سے کر دیا، بریک کر دیا اپنے سارا لا جو اس وقت چل رہا تھا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ولیکن، اور لیکن، رسول اللہ. یہ سن لیں یہ کاریگر لوگ، یہ جگادری سن لیں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے یہ. باقی نہ دیکھا کرو کہ وہ کیا ہے، وہ کھاتا تھا، وہ پیتا تھا، وہ ما انتم الا بشر مثلنا، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، قرآن نے بالکل کھول کے بیان کر دیا ہے. تمہاری نگاہیں وہاں تک ہیں. اللہ فرماتا ہے میں تو رسول بنا کے بھیج رہا ہوں، تم اس کے پیغام کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تم اس کی ذات میں الجھ گئے ہو کہ یہ اتنا جانتا تھا، اتنا نہیں جانتا تھا، یہ بشر تھا، یہ نور تھا. کہاں الجھے ہو تم لوگ؟ تعلیم دیکھو اس کی تعلیم کیا ہے، عمل کرو اس تعلیم پر. اب یہ عمل بتا رہا ہے کہ اگر اس نے کہا نا کہ منہ بولا بیٹا کوئی نہیں بیٹا، تو مت بناؤ منہ بولی بہن، عزت کرو سب کی. وہ ایک درویش فوت ہوا تھا ابھی پچھلے دنوں، اس نے ایک ہی بات کی تھی جاتے ہوئے، اس نے کہا بیاں بیوے کے علاوہ ہر عورت کو ماں بہن سمجھو، بس یہ میرا پیغام ہے. فوت ہو گیا. بیوی کے علاوہ ہر ایک کو اپنی ماں بہن سمجھو. کیا خوبصورت پیغام ہے یہ. اور جس دن ہم نے اس کو اپنا لیا اس نقطے کو، یہ منہ بولی بہن کے گھر آنا جانا آزادانہ. پھر ہماری جو پنجابی میں جن علاقے سے میرا تعلق ہے، جو گالی بنی ہوئی ہے ہماری، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہم کیوں نکالتے ہیں، چونکہ لوگ حرکت کرتے ہیں یہ، اس لیے یہ گالیاں بنی ہیں. تو بہرحال وخاتم النبیین، اور یہ خاتم ہیں نبیوں.
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کس جگہ کہاں کیا رکھنا ہے، وہی جانتا ہے۔ اس کی مثال بڑی لمبی چوڑی کی یہ بحث ہے، میں تو خیر وہ نہیں کر سکتا جو میرے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن سرکار نے 2 مثالیں بڑی خوبصورت دی ہیں۔ فرمایا کہ ایک آدمی، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک آدمی خوبصورت محل بناتا ہے، کیا خوبصورت محل ہے، جو بھی آتا ہے وزٹ کرتا ہے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ہر جگہ مکمل ہے، اس کی ہر جگہ مکمل ہے، ہر شے اس کی مکمل ہے۔ لیکن جب وہ ایک کمرے میں گیا جس کو مین کمرہ کہتے ہیں، تو وہاں ایک اینٹ نہیں تھی۔ تو اس نے کہا ہے اتنا خوبصورت محل اور یہ بڑا عجیب آدمی بنانے والا، بھائی اس نے ایک اینٹ چھوڑ دی ہے، کاش یہ اینٹ یہاں لگا دیتا تو اس کا جواب ہی نہیں تھا۔ پتہ ہے لوگوں سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ اینٹ یہاں لگ جاتی تو یہ قصر مکمل ہو جاتا اور اس کا حسن 2 بالا ہو جاتا، فرمایا وہ آخری اینٹ میں تھا، جب میں لگ گیا تو نبوت کا قصر مکمل ہو گیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں پتہ ہے آپ کو کہ لوگ عبادت ہر جگہ نہیں کر سکتے نا، یہودی سینیگال میں کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ تو ہم رہتے امریکہ میں ہیں، عیسائی اپنے جا کے چرچ میں کرتے ہیں، اور مسلمان کا کام کیا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا نا سفر کرتے ہوئے گاڑی کھڑی کی، مصلی بچھایا، نماز شروع کر دیا، بھی یہی ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ پولیس والے آ جاتے ہیں، وہ آگے میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، شروع کی بات ہی ہے، کوئی 30-32 سال پرانی بات ہے، تو ایسے میرے آگے ہاتھ کر رہا ہے ایسے اور میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اخیر اس نے وہ کال کر دی سب کو، تو ڈھونڈ گاڑیاں پہنچ گئیں، اتنی دیر میں نماز ختم کر گئے۔ کہ لگا کیا ہوا تھا تمہیں، کیوں مطلب سن ہو گئے تھے تم؟ واٹ ہیپن؟ کہا کچھ نہیں بھائی، میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو آہستہ آہستہ اب ان کو پتہ لگ گیا ہے، اذان بھی ہوتی ہے راستے میں، اذان بھی پڑھ دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے 6 فضیلتیں دی ہیں اور یہ کسی نبی کو نہیں ملی، مجھے ملی ہیں۔ 6 فضیلتیں دی ہیں، کسی نبی کو نہیں ملی، مجھے ملی ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم بنایا گیا ہے۔ جوامع الکلم یعنی جو کلمہ کہتا ہوں مختصر ہوتا ہے، جان ہوتی ہے اس میں۔ الدین و نصیحہ، کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، مکمل معنی اس کے، یعنی ایسی جامعیت ہے آپ کے کلام میں کہ سبحان اللہ، بلاغت حیران رہ جاتی ہے۔ جوامع الکلم بنایا۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا کہ روب سے میری مدد کی گئی ہے، جو مجھے چیلنج کرتا ہے۔ ابو جہل نے کئی مرتبہ یہ نقصان اٹھایا ہے سرکار کو بلانے کا، آؤ، اور جب سرکار آتے تھے چلتے ہوئے وقار سے، سب کی گھگیاں بن جاتی تھی، راشا پیدا ہو جاتا تھا، کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تم نے تو یہ کہا تھا یہ کرنا ہے، کہنے لگا پتہ نہیں اس بندے کے ساتھ کیا ہے، جب یہ آتا ہے تو ہمارا دل مجبور کرتا ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روب، سرکار کا روب ڈال دیا گیا سب پر، یہ دوسری خصوصی خاصیت ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔ یہ بڑی لمبی بحثیں ہیں، میں مختصر بات کر رہا ہوں تاکہ آگے چلتا رہوں۔ تو یہ پہلے نہیں تھا، غنیمت میں جو مال، جو جنگ ہو گئی اور لوگ چھوڑ گئے، بھاگ گئے، تو یہ سارا جو غنیمت کا مال ہے اللہ پاک نے تمام مجاہدین کے لیے حلال کر دیا نبی کے صدقے میں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین، روئے زمین مسجد بنا دی گئی، وجعلت لی الارض مسجدا، اللہ پاک نے پوری روئے زمین میری مسجد بنا دی ہے۔ ضرورت ہی کوئی نہیں آپ کو مسجد تلاش کرنے کی، وضو کرو اور جہاں دل چاہے مصلی بچھا دو۔ دیکھا نا آپ نے کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہودی عیسائی نہیں کر سکتے، کوئی قوم ایسا نہیں کرتی، ہر اپنے معبد میں جائے گا۔ ایون دن یہاں ہمارے نیو یارک میں شیطان کا معبد خانہ بھی ہے، لیکن وہاں بھی اندر جا کر عبادت کرتے ہیں،
باہر نہیں کر سکتے وہ. اور مسلمان گاڑی کھڑی کر کے نا، آپ یقین کرو حیرت ہوتی ہے، وہ اوبر چلا رہا ہے بندہ، گاڑی کے اوپر ہی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. عجیب عجیب لطیفے یہاں پر لوگ کرتے ہیں. اور اب تو خیر یہ سارے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ یار یہ مسلمان ہیں، اللہ کی پرے کرتے ہیں تو بادر نہیں کرتے. شروع میں تو بڑی قیامتوں سے گزرنا پڑا ہے. اور آخری بات کیا تھی؟ فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم کر دی گئی. یہ چھٹی خاصیت ہے سرکار دو عالم کی. سرکار نے خود فرمایا کہ یہ چھٹی خاصیت ہے کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند. نہ ذلی، نہ بروزی، نہ عکسی، نہ فوٹو کافی، نہ اس کو زیراکس، اور نہ شریک. چونکہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں وہ اس نے مسلمہ کذاب نے شراکت کا دعویٰ کیا تھا نا کہ میں شریک نبی ہوں. اس نے کہا میں ریئل نبی نہیں ہوں، نبی وہی ہے محمد رسول اللہ، میں تو اس کے تابع نبی ہوں، میری شرکت ہے اس کے ساتھ. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو حضرت صدیق اکبر کو چیلنج کر دیا. او بھائی تو کیسے خلیفہ بن گیا ہے؟ شریک نبی تو میں تھا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو میں آٹومیٹکلی خلیفہ ہو گیا، میں تمہاری اطاعت کیوں کروں؟ تو پھر حضرت صدیق اکبر نے سب کو بلایا، اور آپ کو پتہ سارا قصہ آپ سن چکے ہیں، جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے، لیکن اس خبیث کا قلعہ کما کر دیا تھا شریک نبی کا. شریک نبی کوئی نہیں، نبی وہی ہے جہاں سرکار نے فرمایا کہ نبوت ختم. اچھا یہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے کاریگر ہوتے ہیں، یہ آپ کو کچھ بتائیں گے، لکھیں گے کچھ. میرے پاس کتابیں پڑھی ان کی ساری. ایک زمانے میں لکھتا تھا تو بڑا انہوں نے میرے گرد گھیرا تانگ کر دیا، اور پتہ نہیں کہاں میری کمپلینٹ کر دی نا فلاں ادھر بھی، اور یہ لمبی باتیں حاضریاں ڈلوا دی میری. نکلا گیا، کتابیں میرے پاس تھی، ان کے آگے کر دی. اور جب بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں تو کانوں کو ہاتھ لگا گئے تھے اگلے، اتنے بے ایمان ہیں یہ. ہاں تھوڑا سا مطالعہ ہو نا تو پھر ان سے زیادہ بلی کوئی نہیں بھاگنے والی. مرزا قادیانی ویسے تو کہتا ہے میں نبی نہیں ہوں، یہ بھی کہتے ہیں سارے، جی نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں. میرے پاس کتابیں ہیں اس کی، حقیقت الوحی، روحانی خزائن. اب وہ ایک جگہ کہتا ہے، سن لیں آپ بات، کام آئیں گی آپ کے. میرے پاس جبریل آیا اور اس نے مجھے چن لیا اور اپنی انگلی کی کو گردش دی اور یہ اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آ گیا، اور اس جگہ خدا نے جبرائیل کا نام آئیل رکھا، چونکہ بار بار وہ رجوع کرتا ہے. آئیل اس کا معنی کیا ہے؟ بار بار رجوع کرتا ہے. جبرائیل نے کہا آئیل رکھا ہے. یہ حقیقت الوحی میں بھی، روحانی خزائن میں بھی. پھر کہتا ہے میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے، اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا. اسی نے میری تصدیق کے لیے 3 لاکھ نشان اتارے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 ملے تھے، قرآن کریم میں لکھا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ 3 لاکھ معجزات میرے ہیں. آپ یقین کر سکتے ہو؟ اتنے تمہارے نبی پاک نبی نے دکھائے اتنے، وہ تو پورا ہی معجزہ تھے، وجود ہی معجزہ تھا ان کا. لیکن یہ کہہ رہا کہ مجھے 3 لاکھ نشان دیے گئے اور اللہ نے دکھائے. اچھا یہ تو ہو گیا نا ان کا، وہ جو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جی وہ نبی نہیں کہتا، یہ لکھا ہوا کتابوں میں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. ہم تو بڑے خوش ہیں نا جی کہ ہم ان کو مرتد کہتے ہیں اور غیر مسلم کہتے ہیں، چلیے مانتے. ایکسکیوز می. یہ کیا کہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. میں تو اکثر اپنے بچوں سے یہی کہتا ہوں کہ ان سے بحث نہ کیا کرو، ایک ہی بات پوچھ لیا کرو کہ یار تم اپنے ایمان سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جو بھی تیرا ایمان ہے مجھے کیا سمجھتے ہو. اگر وہ تمہیں مسلمان کہہ دے تو میری گردن کاٹ دینا،
وہ تمہیں مسلمان سمجھتے ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے کہ نبی کے منکر ہیں. کتاب میں لکھا ہوا ہے. اندازہ کر لیا آپ نے آپ کی حیثیت کیا ہے. آگے چلے. بیٹا مر گیا اس کا، مرزا غلام قادیانی کا، اس کا نام تھا فضل احمد. تابعدار بچہ تھا اس کا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن اس نے کہا ابا جی میری تابعداری پڑے جگہ. جب محمدی بیگم کا جھگڑا ہوا تو اس کی بیوی رشتہ دار تھی ان کی، تو وہ مل گئے ان کے ساتھ. جب مل گئے تو غلام احمد قادیانی کو پتہ چلا تو اس نے فضل احمد سے کہا پتر طلاق دے دو اس کو. اس نے طلاق نامہ لے کے ابا جی کے ہاتھ میں دے دیا. لو ابا جی جس طرح آپ کا حکم. کہنے لگا پتر کلمہ بھی پڑھ لے میرا. اس نے کہا ابا جی آئی ایم سوری، آپ مرتد ہیں، بے ایمان ہیں، کلمہ تم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھوں گا، تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا میں. باپ ہو، یہ طلاق نامہ ہے، یہ بیوی میں نے چھوڑ، جو حکم آپ کا سر ماتھے پر، لیکن تجھے نبی نہیں مان سکتا میں، چونکہ میں محمد عربی کا غلام ہوں. اور یار خوف خدا کرو، تاریخ اٹھا کے پڑھو، ہم کتنے وہ ان کے لیے نرم گوشے رکھتے ہیں. سگا بیٹا مر گیا فضل احمد، ظاہر ہے کہ گھر تھا ایک ہی، میت رکھی ہوئی، اس کے گرد چکر کاٹ رہا ہے مرزا غلام قادیانی. 7 چکر کاٹے اس نے. کہہ رہا بیٹا تو بڑا تابعدار بچہ تھا، کیا پیارا بچہ تھا، کیا خوبصورت بچہ تھا تو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تو جاہلیت کی موت مرا ہے، اور مجھے یہ افسوس ہے کہ میں باپ ہو کر تیرا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے نا، پڑھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ غیر احمدیوں کا جنازہ پڑھانا کفر ہے. نہیں پڑھایا جنازہ اس نے اپنے بیٹے سگے کا، جو سگا بیٹا اس کو نبی نہیں مانتا تھا، چونکہ وہ محمد عربی کا غلام تھا. اور ہم کیسے غلام ہیں یار، ہم ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. گھر میں بیٹا نہیں رکھ رہا، اس کو کہتے ہیں ایمان. اپنی ایمان کی خبر لو. نہیں پڑھی نماز جنازہ. اب وہ آگے کیا کہتا ہے، یہ سننے والی 1-2 باتیں ہیں، ٹائم ذرا کم ہوتا ہے، وگرنہ میں آپ کو پوری کتاب اس کی سناؤں، چونکہ میں لا کے نشان لگا کے رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہر شخص جو موسیٰ کو نبی مانتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، اور ہر وہ شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے اور محمد کو نبی نہیں مانتا، اور وہ شخص جو محمد کو تو نبی مانتا ہے اور مجھے نبی نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر ہے بلکہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. کر لو بات. ہم کیا ان کو قادیانی کو مرتد کہیں گے یار، انہوں تو ہمیں نکالا ہوا ہے. پکا کافر جو غیر احمدی ہے، کہ جس نے محمد کو مانا اور مجھے نہیں تسلیم کیا، نبی نہیں مانا، پکا کافر بے ایمان، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور جو شخص، اب اگلی بات سن لے، جو شخص میری کتابیں پڑھتا ہے وہ مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جو شخص کتابیں پڑھتا ہے وہ مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے. مگر جو میری کتابوں کو نہیں پڑھتے، محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، میرے دعوت کی تصدیق نہیں کرتے، وہ رنڈیوں اور بدکار عورتوں کی اولاد ہیں. جیسے عربی میں لکھا اس نے ذریۃ البغایا، جو بازاری رنڈیاں ہوتی ہیں ان کی اولاد ہیں. یہ کیا خیال ہے؟ یہ ان کے خیالات ہیں ہمارے بارے میں. میرے خیال بڑی مثالیں میرے پاس ہیں، لیکن وہ چونکہ وقت نہیں ہوتا، میں آپ کو ضرور دیتا مثالیں. یہاں امریکہ میں کیسی کیسی مثالیں موجود ہیں. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، اس فتنے سے بچ جاؤ. یہ ہم انہیں کیا کہیں گے، بلکہ کبھی ملاقات ہو بھی جائے، نرم گوشہ ہو بھی جائے آپ سے، بڑے پیار سے پوچھ لینا، او بھائی تو مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میں تیرے نزدیک میری حیثیت کیا ہے. اگر وہ آپ کو مسلمان کہہ جائے تو ہماری داڑھی اتار دینا. اور بتاؤ، کیونکہ ہم تو قیامت سے گزر چکے ہیں نا. یہ کبھی نہیں کہے گا، فوت ہو جائے گا قادیانی، وہ تمہیں مسلمان نہیں کہے گا. اور ہم ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم ان سے کہتے ہیں بھائی
تم اقلیت ہو، آئین پاکستان میں تجھے اقلیت بنا دیا گیا ہے، اقلیت تسلیم کر لو، تمہیں سارے حقوق مل جائیں گے، ہم تمہارا سلام کریں گے۔ لیکن کیا ہے، مسجد کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، وہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ نماز کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، وہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ اذان نہیں پڑھ سکتے، وہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ تم مسلمانوں کے شعار کو استعمال نہیں کر سکتے، تم اقلیت ہو، اقلیت بنو اور اقلیت بن کے سائن کرو اور غیر مسلم کے خانے میں اپنا نام لکھو، ہم تمہاری عظمت کو سلام کریں گے۔ ہمارا تو یہ مطالبہ ہم سے، جو آئین پاکستان ہم کہتا ہے ہم تو اس کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ لوگوں کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے لیے ضرور دعا کرنا کہ اللہ پاک مجھے اس درد سے بھی نجات دے اور یہ کھانسی سے بھی نجات۔ آج اللہ کا فضل ہے، میں کہتا ہوں آپ نے کسی درویش نے بیٹھ کے دعا کی ہے، وگرنہ میں تو 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتا اور بلا تکلف کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو خوش رکھے اور خوش و خرم رکھے۔ میری دعائیں آپ کو اور آپ کی دعائیں مجھے لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کرونا کی وبا سے جو ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کرونا سے اپنی مخلوق کو محفوظ رکھے اور آنے والی زندگی ہماری آسان کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔